ایک نوجوان جو گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کے صحابہ کے، حضور کے یاروں کی، شیخین کی تعریف کر رہا تھا، کہہ رہا ہوگا محمد مصطفیٰ دا سرمایہ صحابہ، حضور دے صحابہ کی وہ تعریف بیان کر رہا ہے، صدیق اکبر کا شان بیان کر رہا ہے، حضرت عمر کی منقبت بیان کر رہا ہے، اشعار سنا رہا تھا۔ وہاں سے ایک اصحاب رسول کا دشمن، شیخین کا دشمن وہاں سے گزرا۔ جب یہ نوجوان نے یہ اشعار سنائے، وہ سنتا گیا، دل جلتا گیا، اندر سے وہ سڑتا گیا، مرتا گیا، اس سے پھر برداشت نہ ہوا، دور جا کر ایک جگہ پہ رک جاتا ہے۔ یہ نوجوان اصحاب رسول کی تعریف کرنے کے بعد، یہ نوجوان صدیق عمر کا شان بیان کرنے کے بعد، ان کے ترانے گانے کے بعد وہاں سے جب جانے لگا، وہ آدمی اس کے سامنے آیا، نوجوان کو کہنے لگا میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، آپ میرے گھر میں آ جائیے۔ آپ نے فرمایا، نوجوان نے فرمایا کہاں تیری دعوت؟ کا مدینہ سے چند میل دور ایک ایسا مقام ہے، میرا وہاں پر گھر ہے، میری وہاں پر قیام گاہ ہے، میری وہاں پر رہائش ہے، آ جاؤ نا ہم دونوں چلتے ہیں۔ خیر نوجوان بھی ساتھ ہو گیا، چلتے چلتے ایک مقام آ جاتا ہے، ایک گھر آ جاتا ہے، اس نوجوان کو بیٹھک کے اندر بٹھایا جاتا ہے۔ وہ نوجوان کیا انتظار کرتا کھانے کا، تھوڑی ہی دیر کے اندر اس کو پکڑا جاتا ہے، اس نوجوان کو جکڑا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زبان کو کاٹ لیا جاتا ہے، اور وہ بدبخت یہ کہتا ہے میں تو سن رہا تھا ابو بکر کا شان تو بیان کر رہا تھا، عمر کا شان تو بیان کر رہا تھا، ہاں ہاں یہ لے جا زبان، ابو بکر کو کہہ کے آ تیری ٹھیک کر دے گا، عمر کو کہہ کے آ تیری ٹھیک کر دے گا۔ وہ نوجوان ہتھیلی پر زبان رکھے ہوئے مدینے کا سفر کرتا ہے، وہاں پر گنبد خضرا کے سامنے حاضری دیتا ہے، اس کے منہ سے خون بہ رہا ہے، اور اس نے اپنی جو اندر زبان کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا اس زبان کو ہلا کر کہہ رہا ہوگا محمد مصطفیٰ دا سرمایہ صحابہ، وہ تعریف کر رہا ہوگا، ابو بکر کے تعریف کر رہا ہوگا، عمر کے تعریف کر رہا ہوگا، اصحاب رسول کی مدح بیان کر رہا ہوگا۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے حضرت ابو بکر عمر کو مخاطب کیا، آقا مدنی کو مخاطب کیا، میں وہاں گیا تھا، مجھے لے جایا گیا، دھوکہ دیا گیا، میری زبان کاٹی گئی، اور ساتھ یہ بھی تانا دیا گیا۔ اسی دوران آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ لگ گئی، خواب کا منظر سامنے آ گیا، حضور کی زیارت ہو گئی، ابو بکر کی زیارت ہو گئی، عمر کی زیارت ہو گئی، ہاتھ کے اندر زبان، ہتھیلی پر زبان رکھی ہوئی ہے، کہنے لگا آقا ایسے میں تعریف کر رہا تھا، دشمن ابو بکر آیا تھا، دشمن عمر آیا تھا، مجھے دھوکے کے ساتھ لے گیا ہے، آقا آپ اس میری زبان کو دیکھ لیجئے، جس سے ابو بکر کا شان بیان کیا کرتا تھا، ان کے ترانے گایا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس زبان کو پکڑا اور آپ نے فرمایا ابو بکر تو بھی ہاتھ لگا دے، عمر تو بھی ہاتھ لگا دے۔ نبی علیہ السلام نے وہ زبان یہ خواب کے اندر اس کے منہ کے اندر رکھ دیتے ہیں، اس کی آنکھ کھل گئی، نیند سے بیدار ہو گیا، کہنے لگا میں کیا منظر دیکھتا ہوں، وہ زبان میری ہتھیلی پر نہیں بلکہ میرے منہ کے اندر سجی ہوئی ہے۔ عجیب سا یہ مجھے لگا، اللہ کا شکر ادا کیا، خیر میں نے حضور کے صحابہ کا ترانہ اب دن اور رات گانا شروع کر دیا، صبح صحابہ کی تعریف، شام کو صحابہ کی تعریف، دن کو صحابہ کی تعریف، رات کو صحابہ کی تعریف، ہر آن میں نے حضور کے یاروں کا تذکرہ خیر کرنا عبادت سمجھ لیا۔ 1 سال کا عرصہ گزرا، پھر مجھے مکہ میں جانا ہوا، مدینہ کی حاضری
मुझे नसीब हुई। गुंबद खजरा के सामने मैं हुजूर के यारों का फिर शान बयान कर रहा था, तारीफ कर रहा था, अशार पढ़ रहा था। मेरी तकमील वहाँ हाजिरी की तकमील मुकम्मल हुई। मैं जाने लगा, एक नौजवान आया, मुझे कहने लगा यार मेरी दावत को कबूल कर ले, हुजूर के यारों का शान बयान करके अच्छा लगता है। वो नौजवान कहने लगा मुझे पिछले साल वाला वाक़या याद आ गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, दावत कबूल कर लेते हैं। कहा वहाँ से सफ़र शुरू कर दिया। वो सड़क आ गई जहाँ से पिछले साल सफ़र शुरू किया था। दिल के अंदर बात आई, लगता है ऐसा है कि मेरे साथ शायद वही वाक़या न हो जाए। खैर दिल के अंदर ये बात भी आई। आज तो गुंबद खजरा वाला भी मौजूद है, उमर भी मौजूद है, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद है, और हमारा अल्लाह भी मौजूद है। अगर कोई ऐसा हुआ उसको दरख्वास्त कर देंगे, वो हमारी मुश्किलात वो हल कर देंगे। कहा मैं वहाँ उसके साथ गया, वही रास्ता है, यहाँ तक कि वही घर आ गया। मुझे बैठक में बिठा लिया गया और मेरे लिए खाने का वसी दस्तरखान बिछाया, कई अक़साम के खाने खिलाए। खाने खिलाने के बाद मुझे वो कहने लगा घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, मैं आपको एक अजीब मंजर दिखाता हूँ। मैंने कहा क्या मंजर दिखाता है? वो नौजवान कहने लगा, जो मेज़बान था, कहने लगा मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के यारों का गुलाम हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। घबराना नहीं है, लेकिन आज आपको एक अजीब मंजर दिखाता हूँ। वो नौजवान कहने लगा, वो मेज़बान मुझे ले गया, एक कमरे के अंदर मुझे दिखाया। एक कमरे के कोने के अंदर मैंने देखा एक बहुत बड़ा खंजीर है, जंजीरों में उसको जकड़ा गया है। मैंने कहा ये कौन है, ये क्या मंजर दिखाना चाहता है? वो कहने लगा पिछला साल था जब मेरा अब्बा तुझे ले आया था, तुझे जकड़ा पकड़ा गया, तेरी जुबान को काटा गया, वही जकड़ने वाला, तुझे पकड़ने वाला, तेरी जुबान को काटने वाला मेरा अब्बा था। जुबान काटी क्यों? कि हुजूर के साहबा का तू शान बयान करता है, तेरी जुबान काटी, तू चला गया। मेरे अब्बा की शक्ल खंजीर जैसी हो गई, हमने जंजीरों से पकड़ा, कमरे के कोने के अंदर इसको बांध दिया है, और सुबह भी और शाम को भी ऐसे इसको रोटी डाल देते हैं जैसे कुत्ते को रोटी डाली जाती है। हमने ये मंजर देखकर यही फैसला किया, हुजूर के सहाबा का जो गुलाम बन जाएगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देंगे।